صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم سے دلائل کا سلسلہ شروع تھا اور تقریباً قرآن کریم سے 10 دلائل پہلے کلپ میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے۔ اب عقیدہ ختم نبوت پر قرآنی آیات جو ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، جن کو حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت کامل کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آج سے عقیدہ ختم نبوت فی الحدیث کے موضوع پر مختلف احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو احادیث ہیں وہ احادیث متواترہ ہیں۔ متواتر احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوا ہے۔ اب خبر متواتر اور حدیث متواتر کہا کیسے جاتا ہے کہ ایسی خبر کہ اس کو نقل کرنے والے، اس کے بیان کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں افراد ہوں کہ عقل ان سب کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے کہ یہ سارے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بغداد ایک شہر ہے۔ اب اس شہر کا نام ہم نے سنا اور اتنے کثیر لوگوں سے سنا کہ ان کی بات کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اب سنتے ہی اتنے زیادہ لوگوں سے جب ہمیں بغداد شہر کے وجود کی دلیل ملی تو ہم کہتے ہیں یہ بات یقینی ہے، اس کو ہم مان جاتے ہیں۔ اسی طرح خبر متواتر بھی، حدیث متواتر بھی وہ ہوتی ہے کہ جس کو نقل کرنے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ عقل ان سب کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب خبر متواتر کا حکم کیا ہے؟ خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس خبر کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہے اور بدیہی ہے۔ یعنی اس طرح بدیہی ہے کہ جیسے دن کے وقت جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور سورج کو دیکھتے ہی سورج کے وجود کا یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی خبر متواتر اس سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے تواتر معنوی اور ایک تواتر لفظی۔ تواتر لفظی اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں، اس کے وہ الفاظ اتنے کثیر تعداد کے لوگوں سے نقل ہو کر امت تک، آج ہم تک پہنچے ہوں، اس حدیث کو حدیث متواتر یعنی الفاظ اس کے متواتر ہوتے ہیں، اس کو تواتر لفظی کہا جاتا ہے۔ اور تواتر معنوی اس سے کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ تو متواتر ہم تک نہیں پہنچے بلکہ اس کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیں متواتر طریقے سے پہنچا ہے۔ یعنی اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے نقل کیا اور ہر زمانے میں نقل کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں افراد ہیں کہ ان سب کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل محال سمجھے کہ یہ جھوٹ پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ محدثین حضرات خبر تواتر لفظی کی جو مثال دیتے ہیں وہ صحیح بخاری کی روایت من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس روایت کو حدیث متواتر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی تواتر لفظی کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور دیگر جتنے محدثین ہیں، بہت سے محدثین نے اس روایت کو تواتر لفظی میں شامل فرمایا ہے۔ اور اس روایت کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس روایت کی 100 اسناد موجود ہیں، 100 سندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے، اور ان 100 اسناد میں سے 30 سندیں ایسی ہیں کہ جو محدثین کے قواعد کے مطابق صحیح اسناد ہیں۔ تو اب یہاں ضابطہ کیا ہوا، یعنی 100 سندوں سے ایک روایت ثابت ہو وہ متواتر بن جاتی ہے، اور اسی طرح 30 احادیث ایسی موجود ہوں کہ جن کو محدثین صحیح کہہ دیں تو اسے محدثین تواتر شمار کرتے ہیں، اس کو حدیث متواترہ کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ نگاہ ڈالیں، حدیث متواتر ختم نبوت کی جو احادیث ہیں ان کی تعداد بھی 100 سے کئی زیادہ ہے۔ اب جب ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے تو وہ بھی متواتر ہوئی، اور 100 میں سے پھر 40 ایسی احادیث ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں کہ جو محدثین کے قواعد کے مطابق صحیح روایات ہیں۔ تو اس من کذب علی متعمدا کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے، جیسے اس کو متواتر کہا ہے، اسی طرح اگر اس کو ضابطہ بنا لیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت والی احادیث وہ بھی متواتر بن جاتی ہیں۔
اب یہاں اگلی بات یہاں یہ سمجھنی ہمیں چاہیے کہ اب ہم نے اس کو احادیث متواتر کہا تو اس پہ کچھ حوالہ جات جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد صرح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنقل القوافی التی نقلت نبوته وآلامه کہ جن حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معجزات کو اور اسی طرح وہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نقل کیا، تو آپ فرماتے ہیں ان میں سے کثیر التعداد حضرات کی نقل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہے کہ لا نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس علامہ ابن حزم کی عبارت سے دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ لا نبی بعدی کے الفاظ جو ہے یہ لا نبی بعدی یہ متواتر ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح قرآن متواتر ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات متواتر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی، آپ کا آخری نبی ہونا بھی یہ بھی متواتر ہے۔ علامہ امام جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 89 یعنی 89 میں ارشاد فرمایا وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ کہ عقیدہ ختم نبوت پر احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ کے طور پر یہ عقیدہ جو ہے ثابت ہوا ہے۔ من حدیث جماعت من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اس کو عقیدے کو نقل کرنے والی صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اسی طرح بغداد کے مشہور مفسر صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی کی 22ویں جلد اور صفحہ نمبر 41 پر فرماتے ہیں وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خاتم النبیین ہونا مما نطق به الکتاب، ان مسائل میں سے ہے کہ کتاب اللہ نے جن کی تصریح فرمائی ہے، وصدعت به السنت، اور احادیث نے جس کی وضاحت فرمائی ہے، واجمعت علیہ الامت، اور امت نے اس پر اجماع فرمایا ہے، فیکفر مدعی خلافی، اور اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی، ویقتل ان اصر، اگر اس پر اصرار کرے اسے قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ 3 حوالہ جات پیش کیے، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث متواتر جو ہوتی ہے، حدیث متواتر اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث متواتر سے یقین کا علم حاصل ہوتا ہے، حدیث متواتر سے جو ہے ایسا علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کے انکار سے آدمی اس طرح کافر ہو جاتا ہے جس طرح کہ قرآن کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح احادیث متواتر سے کوئی چیز ثابت ہو یا احادیث متواتر کے انکار کرنے سے آدمی بھی اسی آدمی پر وہی حکم لگتا ہے جو قرآن کے منکر پر لگتا ہے۔ تو اس واسطے یہ احادیث متواترہ سے جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ تو یہاں یہ کچھ باتیں عقیدہ یعنی خبر متواتر کسے کہتے ہیں، پھر اس کا حکم کیا ہے، اور ختم نبوت کی احادیث کیسے متواتر ہیں، اور متواتر بھی تواتر لفظی نہیں بلکہ تواتر معنوی میں سے ہیں۔ پھر آگے اس پر اسی دعوے پر جو ہے نا امت کے مفسرین کے 3 جو ہے اقوال اور 3 ان کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا چکے۔ اب مزید جو ہے احادیث صحیح بخاری کی باقی صحیح احادیث عقیدہ ختم نبوت پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق